الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اس نے قرآن کریم کھولا، ایک صفحے پر قرآن کا ایک منظر اس کے سامنے آ گیا. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ایک جملے سے اس منظر کا آغاز تھا. وہ جملہ کہہ رہا تھا اللہ کو ان معاملات سے جو ظالم کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی غافل نہ سمجھنا. وہ اس جملے پر رک گیا. جو ظلم کر رہے ہیں اس حوالے سے اللہ کو تم کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہیں یا بے خبر ہیں. اس جملے کے بعد اس پڑھنے والے کے ذہن میں خیال آیا ظلم تو میں بھی کرتا ہوں، ظلم تو مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں، ظلم کے ارتکاب سے تو میری زندگی بھی بھری ہوئی ہے. اس نے سوچا کسی کو دھوکہ دینا بھی تو ظلم ہے، کسی کو بدنام کرنا بھی تو ظلم ہے، کسی کا مال یا اس کا حصہ نہ دینا بھی تو ظلم ہے، کسی کو حقارت سے بلا دینا یا حقیر سمجھ لینا یہ بھی تو ظلم ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ایک جملے نے اس کو اپنی زندگی کے سارے ظلم یاد کروانا شروع کر دیے. وہ تو سوچ رہا تھا کہ ماضی بن گیا، رات گئی بات گئی،
لوگ خاموش ہو گئے تو بس معاملہ ختم ہوا. جس کا ہڑپ کر لیا تھا اب وہ مانگتا بھی نہیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن قرآن کا یہ جملہ اس کے سامنے آج ایک سنگین دھمکی بن کر آ گیا تھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. جو ظلم کر رہے ہیں اقتدار میں ہو کر، اپنے اختیار میں رہ کر یا اپنی حیثیت کی وجہ سے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان ظالموں کے عمل سے بے خبر اور غافل ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. بے شک وہ اللہ ان کو اس دن کے لیے صرف ڈھیل دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں پتھرا جائیں گی، حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھیں گی. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. وہ اللہ صرف ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. پھر وہ جب دن آئے گا، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. حال ان کا یہ ہوگا، اس دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے ان کی گردنیں اوپر کی طرف لٹکی اور اٹکی ہوئی ہوں گی. مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. اس دن اپنی نگاہ کو سامنے کے علاوہ اپنے طرف بھی نہیں پلٹا سکیں گے. اس طرح بری طرح سامنے سے ایک ہیبت اور جلال ہے. وافئدتہم ہواء. ان کے یہ سارے جو دل ہیں یہ ہوا بن کے اڑ رہے ہوں گے. وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب. قرآن کا یہ منظر اس شخص کے سامنے پڑ رہا تھا. وہ شخص اس شخص کے سامنے منظر آ گیا. یہ 2 سطریں اس شخص کو اس دن ان سطروں نے جکڑ لیا تھا. وانذر الناس، قرآن کا اگلا جملہ کہہ رہا تھا ڈراؤ لوگوں کو. یوم یأتیہم العذاب، لوگوں کو واضح طور پر وارننگ دے دو، ان کو بتا دو یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب کی یہ کیفیت آنا شروع ہوگی. فیقول الذین ظلموا، اس دن ظلم کرنے والے یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب. اے اللہ اب آج سے بچا کر تھوڑا سا اور وقت دے دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت پر، پکار پر لبیک کہیں گے. ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے. وہ سوچنے لگا ان ظالموں کی سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکے، رسولوں کی اتباع نہیں کر سکے. اس ظلم کا جو ارتکاب ہے ان کو جب احساس ہوا، ان کے منہ سے یہی نکلا اللہ ایک موقع اور دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے، پھر دیکھ ہم تیری کس طرح بات مانتے ہیں، رسولوں کی کیسی اتباع کرتے ہیں. وہ سوچنے لگا میں نے تو بھی زندگی میں اللہ کی پکاروں پر کتنی دفعہ لبیک نہیں کہا. نجب دعوتک، میری زندگی میں بھی آیات آئیں، میں نے ایک طرف رکھ کے عمل اپنی مرضی سے کیا. میری زندگی میں تو اذانیں آئیں، میں نے کتنی اذانوں کی پرواہ نہیں کی. میں نے کتنے شریعت کے احکامات علماء سے سنے اور سننے کے بعد میں نے عمل کیا تو الٹ کیا. نجب دعوتک ونتبع الرسل، میری زندگی میں تو اتباع رسول سے خالی رہی. اب جو شخص ان 2 چیزوں سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا وہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. جب ان لوگوں نے اللہ کے سامنے یہ کہا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم، ایک چانس اور دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، آگے سے جواب ملا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. تم یہ وہی نہیں بول رہے جو سمجھتے تھے بڑی طاقت میں ہو، بڑی سیٹ لائف میں ہو، اور تمہارے ہر قسم کے معاملات دنیا میں سیٹ ہے، تم پہ کوئی زوال ہی نہیں آنا. یہ بولنے والے یہ تم وہی تو نہیں. وسکنتم، یہ جو آج اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے وعدے کر رہے ہو، رسولوں کی اتباع کے یقین دہانی کرا رہے ہو، تم زندگی جس دنیا میں گزار کر آئے تھے، تم انہی خطوں میں رہتے تھے جن خطوں پر اس سے پہلے اللہ کے عذاب آئے تھے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھیں. تم اپنی زندگی میں ان لوگوں کا حال دیکھ کر آئے تھے، پھر بھی تم نے سبق نہیں پڑھا.
وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم تو وہیں پر رہ کے آئے تھے ان لوگوں کے خطوں اور علاقوں میں، ان کے اندر یا ان کے پاس پاس جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں اپنی زندگی میں سب پتا تھا، ہسٹری تم نے پڑھی تھی، ٹریولنگ کر کے ان علاقوں میں جاتے تھے، علماء آپ کو بتاتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں سب پتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں بار بار مختلف طریقوں سے مثالیں دے دے کر صورتوں میں، احادیث میں، اللہ کے بندوں کے ذریعے بار بار مثالیں دے کے سمجھایا تھا۔ وہ شخص سوچنے لگا میری زندگی کا اختتام تو نہیں ہوا، زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، مثالیں تو میری زندگی میں بھی سامنے آئیں، قرآن تو میری زندگی میں بھی سامنے ہے، لیکن وہ جو مثالیں قرآن میں آتی ہیں اس سے تو میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہیں مختلف طریقوں سے بار بار عذاب کی باتیں سمجھائی تھیں، عذاب کا حقدار کون ہوگا طریقوں سے بتایا تھا، اللہ کی رحمت کس کو ملی تھی بار بار بتایا تھا، جنت کے منظر قرآن میں سجا سجا کر بیان کیے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اس سے پہلے ہم نے تمہیں بتایا کہ ان ظالموں کے ساتھ ہم نے سلوک کیا۔ اب قرآن اس منظر کے بعد تبصرہ کرتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ بات نہیں تھی کہ ان کو قرآن کی دعوت نہیں ملی، اسلام نہیں پہنچا، رسولوں نے کوئی کوتاہی کی تھی، معاملہ یہ تھا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ان عذاب کا شکار ہونے والوں نے اپنی خوب چالیں چلی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی تھیں۔ اللہ ایک چیز کو حرام کرتے تھے، یہ چال چل کے حلال طریقے بنانے کی کوشش کرتے تھے، اس حرام کو حلال سمجھ کر اس کے عادی ہو چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اللہ نے سود کو حرام کیا تھا، انہوں نے اس کی گنجائشیں نکال رکھی تھیں، معزز نام دیا تھا۔ اللہ نے فحاشی کو حرام اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے یہ بتایا تھا کہ یہ شیطان کی ایک اتباع ہے، انہوں نے اس کو شاندار نام دے کر اپنے معاشرے میں عام کر لیا تھا۔ اللہ نے حلال طریقے سے زندگی گزارنے کا کہا تھا، انہوں نے حرام کو بھی ایڈجسٹ کر کے لائف گزاری تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی چالیں چلی تھیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے ہاں ان کی سب چالیں محفوظ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، لیکن اس انسان کی سازشیں اتنی سنگین اور برباد کر دینے والی تھیں، اگر یہ پہاڑوں پہ ہوتی تو پہاڑ ہل کے رہ جاتے۔ اس نے بیٹیوں کے پردے اتارنے کے لیے بڑے طریقے ڈھونڈ رکھے تھے، حرام کھانے کھلانے کے لیے بڑے شاندار نام رکھے ہوئے تھے، اللہ کی آیات کہیں ملک میں نافذ نہ ہو جائیں اس سے دور رکھنے کے لیے متبادل نظام بڑے شاندار گھڑ رکھے تھے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کی ساری کی ساری سازشیں اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی یہ سازشیں اتنی سنگین، خطرناک اور بڑی ہیں کہ پہاڑ اس سے ہل جائیں۔ قرآن اسی منظر میں اس شخص نے دیکھا، پھر کہہ رہا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہ دنیا میں سارے ظلم کا نظام چلتے ہوئے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اوپر سے غافل ہیں، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے، جو قرآن میں آیتیں نازل کیں، اللہ غافل ہیں اور مخلف وعدہ رسلہ، جو اپنے بندوں سے اس نے وعدے کیے اس کی مخالفت کرے گا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کہاں ہے، یہاں پر اتنا بگاڑ ہے اور بندہ بندے کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے، کوئی رشتہ دار کس برے طریقے سے اپنے گھر میں اپنے عزیز کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کی زندگی کو ٹارچر کر رہا ہے، اس کے ذہن کو اذیت دے رہا ہے، اور اگر یہ سب چل رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف کر دے گا یا بھول جائے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں سے جو میں ظلم کر رہا ہوں میں اس کو تو نکالوں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، فحاشی کتنی عام ہو جائے، سود کتنا پھیل جائے، ظلم کتنا عام ہو جائے، اختیار میں رہ کر کوئی کتنا ہی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دے، یہ نہ سمجھنا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ،
معاملہ اتنا سمجھ لینا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ایک غالب ذات ہے، بہت غالب، ذو انتقام اور انتقام لینے والی ہے، وہ غالب ہے اور انتقام لینے والی ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین بدل کر ایک نئی زمین نکل آئے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو بدل کے ایک نئی زمین بنا دیا جائے گا، والسماوات، اور آسمانوں سے بھی یہی سلوک کر دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، وہ سارے کے سارے نکل کر سامنے عیا ہو کر، کوئی چھپا نہیں رہے گا، للہ الواحد القہار، ایک زبردست غالب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، قرآن کا منظر اپنے عروج کی طرف جا رہا تھا، وہ شخص پڑھ رہا تھا، اس کا پڑھتے ہوئے آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن جب سب نکل کے ایک غالب اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوں گے، اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے مقرنین فی الاسفاد، اس دن وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، آج ان پہ لباس نہیں ہوگا، ان کا لباس بھی ایک کھولتے ہوئے مادے سے تارکول سے بنا ہوگا، وتغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کے اوپر آگ چھا رہی ہوگی۔ قرآن کے دو آیتیں اس شخص کے سامنے تھیں، اس نے کہا وہاں پہ ظلم اور ظالم کے درجے میں اٹھائے جانے والے بات کی بات ہے، میں اپنی زندگی میں سے ظلم نکالنا شروع کروں۔ وہ اللہ کا یہ جملہ، وہ شخص قرآن پہ تدبر کرنے لگا، اس نے قرآن کے جملے کو اٹھا کے اپنی ذات اور اپنے اعمال اور اپنی نجی زندگی پہ لاگو کرنا شروع کر دیا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان میں سے تم دیکھو گے مجرم وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سرابیلہم من قطران، ان کے بے جو لباس ہوگا وہ تارکول کا کھولتا ہوا، وتغشا وجوہہم النار، چہروں کے اوپر آگ ہی آگ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر جان کو جو وہ کر کے آئی ہے اس کا یہاں پہ بدلہ دے دے، ہر جان کو جو وہ کر کے آئی ہے اس کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو یہ سمجھنے والوں کو اللہ غافل ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تو ان اللہ سریع الحساب، تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ انسانوں، تمہارے ہاں یہ سال، مہینے، عشرے اور صدیاں، یہ لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، جب اللہ کا حساب آتا ہے تو بندے کو لگتا ہے کہ میں تو پل بھر کے لیے گیا تھا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تیز حساب کا ہے۔ اس نے سوچا یہ منظر اللہ نے قرآن میں ایسا کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے بعد میں یہ کرنا تھا تو قرآن میں منظر کیوں رکھا ہے؟ نفسیات میں ایک آیت پڑھتے ہوئے سوال آتے ہیں، اس شخص کے ذہن میں بھی سوال آیا۔ قرآن کا اگلا جملہ اس کو کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے، یہ منظر، یہ باتیں، یہ قصے کہانیاں یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس پیغام کے ذریعے ان کو وارننگ دے دی جائے، ان کو بتا دیا جائے ایسا ہو سکتا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے انما هو الہ واحد، کہ طاقتور وہ ایک معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جس کے یہاں پر عقل ہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ قرآن کا ایک منظر، جس کے پاس عقل ہے وہ سبق حاصل کر لے، جو اللہ کی وارننگ سے، اللہ کی وارننگ کو سنجیدہ لینا چاہتا ہے وہ اس وارننگ کو محسوس کر لے۔ جس کو اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے اپنی بچاؤ کر لوں گا، وہ سن لے انما هو الہ واحد، ان طاقتوں کا مستحق اور حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ اور ھذا بلاغ للناس، یہ واضح طور پر صاف الفاظ میں لوگوں کے لیے پیغام ہے۔
اے اللہ ہمیں قرآن کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا یہ پیغام قیامت کے دن ہمارے حق میں ہو، اے اللہ ہمیں ایسا خاتمہ اور ایسی آخرت عطا فرما، اور اے اللہ قرآن کا یہ پیغام ہمارے خلاف گواہ نہ ہو، اے اللہ ہمیں اس اذیت اور اس ذلت سے بچا لینا۔ رب کریم جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، جو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، اللہ ان کو سمجھنے والا بنا دے، جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے، اللہ کم از کم ان کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس شخص نے قرآن کا جب یہ منظر پڑھا، اللہ نے اس کو پہلے تو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس نے جب پڑھا، سوچا، ترجمے سے پڑھا تو ان آیات کے پاس رک گیا۔ اس نے اس میں سوچا، یہ اس میں اللہ کی دوسری رحمت تھی کہ اس نے مطلب کو سوچنا شروع کیا۔ پھر اس نے معاملہ ختم نہیں کیا، قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس پہ اللہ کی تیسری رحمت تھی۔ اس نے جب قرآن کو اپنے بارے میں سوچا، اپنے پہ رکھ کے سوچا، اس نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا، یہ اس کی چوتھی اللہ پہ اس کی رحمت تھی۔ اس نے اس وقت نیک کاموں کا ارادہ کیا، یہ اس پہ پانچویں اللہ کی رحمت تھی۔ یہ قرآن رحمت ہے، لَهُدًى وَرَحْمَةً، اس طرح کر کے قرآن ہدایت اور رحمت بنتا ہے۔ وہاں کے انجام سے بچنے کے لیے یہاں پر حسن عمل ملتا ہے۔ اس شخص نے جب یہ منظر سارا پڑھا، بار بار پڑھتا گیا، اس دن وہ اس منظر سے ہٹا نہیں، اس کو دل میں ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا اللہ کی کتاب سے ڈرانے والی ہے؟ اللہ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اب ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اگر اللہ یوں ڈرا رہے ہیں، بات تو حق ہے، انسان تو اتنا ہی تاب لا سکتا ہے، آخرت کی آگ کیا برداشت کرنی، دنیا کی ایک ماچس، اس کی ایک تیلی انسان اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ کر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، آگ کو کیا برداشت کرنا، آگ پہ پکی ہوئی روٹی اٹھا کے سیدھی منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ سوچنے لگا، میں تو ڈر گیا، مجھے تو خوف محسوس ہونے لگا قرآن کریم کی آیات سن کر کہ میرا خاتمہ، میں جا رہا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب ڈرنے والے کے لیے اللہ نے رکھا کیا ہے؟ اس نے ڈر کے ساتھ قرآن کا ایک صفحہ اچانک پلٹا کھول لیا۔ اتنے بڑے منظر کے مقابلے میں اس کے سامنے قرآن کا ایک جملہ آیا۔ اس جملے کو پڑھتے ہوئے اس کو اپنے رب پہ پیار آیا، اس کو اپنی رب کی رحمت کا جوش محسوس ہوا۔ اس ایک منظر میں وہ جو ڈرا ہوا شخص تھا، سہما ہوا شخص تھا، اس شخص کو سہارا قرآن کے ایک اور جملے نے دے دیا۔ قرآن کا جملہ کہہ رہا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کے آ گیا، اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس شخص نے سوچا، ایک طرف میرا رب ڈرا رہا ہے، دوسری طرف کتنا چھوٹا سا جملہ بتا رہا ہے، لوگوں اپنے رب سے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ ایک طرف رب نے 2 جنتیں تیار کی ہیں اور ایک طرف یہ عذاب ہے، درمیان میں تو آپ لوگ کس کام پر لگے ہو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا رب سے، اس نے گندے منظر دیکھنا چھوڑ دیے کہ میرے شایان شان نہیں، میرے رب نے جنتیں میری انتظار میں رکھی ہیں۔ جس نے رشتہ داروں پہ ظلم شروع کیا تھا، وہ رک گیا قرآن کے اس جملے سے کہ میرے رب نے جنتان،
میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ میرے رب نے 2 جنتیں تیار رکھی ہیں، 2 باغ تیار رکھے ہیں۔ ایک جنت اتنی ہے جتنی کائنات میں ہمیں شک نظر آتا ہے، ایک بندے کی جنت ایک اتنی ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ مالی معاملات میں کھڑا نہیں تھا، اس نے اپنے مالی معاملات ٹھیک کر لیے کہ اللہ نے 2 جنتیں تیار رکھی ہیں۔ اس شخص نے دوستوں کے پیسے ڈبائے ہوئے تھے، اس نے واپس کرنا شروع کر دیے۔ ایک طرف سرابیلہم من قطران ہے، ایک طرف وتغشی وجوہہم النار ہے، ایک طرف وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد ہے، اور ایک طرف وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ ایک طرف رب کی 2 جنتیں ہیں، ایک طرف چہروں پہ چھائی ہوئی آگ ہے، ایسا لباس ہے جو تارکول کی شکل میں جسم پہ آیا ہوگا، مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان ہے۔ ایک طرف رب رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے، درمیان میں یہ بندہ ہے، یہ جائے تو کہاں جائے؟ اس نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، قرآن کا یہ ایک جملہ پڑھا، اس راستے پہ چل گیا۔ اس نے پیار سے محبت میں جا کے بچوں کو سمجھایا، بیٹو بیٹیوں، اپنی بیوی کو اپنی ماں کو سمجھایا، اگر جنتان کی طرف بڑھنا ہے تو تمہارے ٹی وی سے نکلنے والے یہ منظر، یہ تمہیں جنتان سے روک رہے ہیں۔ اس نے پیار سے محبت سے اپنے سارے ٹی وی ڈراموں فلموں کا جائزہ لیا کہ یہ ہمارے جنتان کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا سرابیلہم من قطران کی طرف لے کے جائیں گے۔ وہ شخص زیادہ پڑھتا نہیں تھا، قرآن اس نے تھوڑا سا پڑھا، اس نے تدبر کیا، اور تدبر کرنے کے بعد اپنے پہ لاگو کیا، اللہ نے قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت دے دی۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی ایسا اور اس سے بہترین قرآن عطا فرما دے۔ رب کریم ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو جوانی، بچپن، بڑھاپا، جو بھی عمر ہے، اے اللہ جو ہم سے ظلم ہو چکے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ جن پہ اللہ ہم نے ظلم کیے ہیں، ہمیں زندگی میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کا ہم اب حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ رب کریم ان کے لیے جن پر ہمارے ہاتھوں ظلم ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن ہمارا یہ معاملہ ہمارے اوپر وبال نہ بنے۔ رب کریم ہم سب کی دنیا کو اور آخرت کو بہترین کر دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت چاہیے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ ہم آپ کو چاہتے ہوں، آپ ہمیں چاہتے ہیں، وہ محبت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اے اللہ جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں یا جنہیں آپ پیار کرتے ہیں، ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، ہمیں ان کا اور انہیں ہمارا محبوب بنا لے۔ وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک، اے اللہ ایسے عمل ہمیں عطا فرما جس سے ہم تیری محبت کو پا لیں۔ اے اللہ ایسے عمل ہمیں عطا فرما جس سے ہم تیری محبت کو کما لیں۔ والعمل الذي يبلغنا حبک، اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واموالنا واہلنا ومن الماء البارد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، اے اللہ ہمارے ہر قسم کے تمام گناہ معاف فرما دے، صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے، زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی جو آیتیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم کر رہے ہیں ان سے، ان کے معاملے میں نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے ظالموں میں شمار نہ کر دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ اپنی رحمت تقسیم کرنے والا بنا دے۔ رب کریم ہم سب کے جتنے بھی کوئی بھی شخص بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما۔ ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس کو تکلیف سے بچا لے، رب کریم اس کے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، حاضر ہیں، سن رہے ہیں، یا ہمارے پیارے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی حادثہ ہے تو دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اے اللہ ان کو حادثوں سے بچا لینا۔ ایک اور بھائی نے رب کریم ایک کینسر پیشنٹ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اس مریض کے لیے بھی آسانی فرما دے۔ رب کریم اور بھی جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار مریض ہیں، اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، اے اللہ ان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ رب کریم جو کہیں بھی کسی کا سہارا ہیں، اے اللہ ان کا سہارا بن جا۔ رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے۔ اے رب کریم ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔
وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ خواب میں اے رب کریم ہم سب کو دکھا دے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دے۔ وہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وعدے لوگ کریں گے کہ ہم زندگی تو ایسے گزار کے آئے، نتبع الرسل، اب ہم جائیں گے تو رسولوں کی اتباع کریں گے، لیکن اتباع کا وقت ان کو نہیں ملے گا اور ان پر یہی ظلم ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ اے اللہ ہمیں اس سے بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔